الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سارے دوست مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں بیان، اور نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بابرکت محفل جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معنون ہے، اس بابرکت مجلس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بابرکت رات نصیب فرمائی، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت یہ ساعتیں نصیب فرمائیں۔ میں کل پرسوں سے بول بول کے میرا گلا بہت تھک گیا ہے، تھکاوٹ بہت ہے، مگر حاضری لگوانا بھی ضروری ہے، تو اللہ پاک کی توفیق سے جو اللہ پاک کو منظور ہوا ہم اس کو پڑھیں گے۔ پچھلے سال میں نے آقا علیہ السلام کا افضل الانبیاء ہونا بیان کیا، مگر اور طریق سے بیان کیا تھا۔
آج بھی حضور کا افضل الانبیاء ہونا بیان کروں گا، مگر اور طریق سے کروں گا۔ عزیزان محترم، جب ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو برکات ظاہر ہوئیں، جن کمالات کا ظہور ہوا اور جن معجزات کا صدور ہوا، ان کا تذکرہ کیا جائے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ السلام کے لڑکپن کا ذکر کیا جائے، سرکار کی جوانی کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ السلام پر پھر کس طرح وحی آئی، آقا جس طرح غار حرا کی خلوتوں میں جا کے تشریف فرما ہوتے، ان کا ذکر کیا جائے، کس طرح آقا علیہ السلام پہ کلام پاک کا نزول ہوتا تھا اس کا ذکر کیا جائے، کیسے محبوب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک گئے اور کیسے آقا علیہ السلام نے پھر غزوات لڑے اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثنا خوانی ہو اور حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو کھانا کھلایا جائے۔ مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کچھ ہم کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ رسول علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا یہ رب العالمین کی سنت ہے۔ آج یہ میرا موضوع نہیں، ضمناً کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا ہے۔ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے قرآن میں اپنے نبیوں کی ولادت کو بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے اللہ نے کیسے کیسے ان کو پیدا کیا، کیسے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، کیسے ان کو جنت میں داخل کیا گیا، کیسے ان کو اللہ پاک نے عالی شان نورانی حلہ پہنایا، کیسے وہ جنت میں رہتے رہے، کیسے زمین پہ آئے، سارا کچھ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اینڈ تک آپ کی ساری زندگی مطہرہ کو اور خصوصی طور پر آپ کی ولادت کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک نے ان کی ولادت کو تفصیلاً مفصلاً قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے مفصلاً ذکر کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ پاک نے مفصلاً تذکرہ کیا۔ تو پیغمبروں کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا ہو گیا۔ تو یہاں تو اللہ پاک سب نبیوں کی ولادتیں بیان کر رہا ہے، اگر یہ بدعت والی بات، شرک والی بات ہوتی تو اللہ پاک خود کیوں بیان کرتا؟ اگر کوئی اور سمجھتا ہے کہ کوئی اور میلاد ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اس میلاد کو مانتے ہیں۔ سمجھے بات؟ لوگ چراغاں کرتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آصف بھائی، تنویر بھائی، کل میں پاکستانی بازار گیا ہوں، دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ لوگ بازار سجا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، روشنیاں کر رہے ہیں، یہ خود اللہ پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، اللہ پاک نے ستاروں کو فرمایا، ستاروں زمین کے بالکل قریب چلے جاؤ،
कुमकुमे बन जाओ और ज़मीन को मुनव्वर कर दो। फरिश्तों सारी कायनात में खुशबुओं को बखेर दो और सारी कायनात को, सारे अवालम को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो। फरिश्तों तुम भी ज़मीन पे उतर जाओ, हूरों तुम भी ज़मीन पे उतर जाओ, सूरज को भी आज नूर का लिबास पहना दो, सारी कायनात को नूर से मुनव्वर कर दो। या अल्लाह ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? जवाब आता है फरिश्तों मेरा महबूब तशरीफ़ ला रहा है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत मुबारका है। फिर लोग हमें कहते हैं जी ये बिदती हैं जी, ये मुशरक हैं जी। मुशरक वो होता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को नौज़ बिल्लाह इबादत के लायक समझे। हम तो अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक नहीं समझते। हम तो हर रोज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हर नमाज में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना, के बेशक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और मिलादुन नबी जब हम मनाते हैं तो लोग हमें मुशरक कहते हैं, शिरक करते हैं। भाई मिलाद मनाना शिरक नहीं है, मिलाद तो खुद काते शिरक है। मिलाद शरीफ तो खुद शिरक को कता करने वाला, काटने वाला है। कैसे कि हमारा रब वो है जिसकी शान है कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है, यानी ना उसका कोई माँ बाप है, ना उसका कोई बेटा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि वो पैदा होने से पाक है, वो माँ से पाक है, वो बाप से पाक है, वो बाप होने से पाक है, वो औलाद होने से पाक है। तो हम हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और मिलादुन नबी की महाफिल में हम ऐलान करते हैं लोगों ये वो रात है और ये वो दिन है जब हमारे आका की पैदाइश हुई थी। सुनो, हमारे नबी की वालिदा का नाम सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा है। उनके अब्बा जान का नाम सैयद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु है। और लोगों, अगर हम आका अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हम कभी ये ना कहते कि हुजूर आज पैदा हुए। हमारे नबी तो पैदा हुए हैं, उनकी अम्मी हैं, उनके अब्बू हैं, फिर आगे उनके अज़वाज हैं, आगे उनकी औलाद है। तो ये कैसे शिरक हो गया? मिलाद करना तो शिरक को ख़त्म करना है, शिरक को कता करना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। इस पर जितना भी हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमारे हिस्से में ये सादत रखी है कि हम आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते रहते हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद कलाम पाक में फ़रमाता है वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, किताब में मेरे इब्राहीम को याद करो। वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल, किताब में मेरे इस्माईल को याद करो। वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस, मेरी किताब में कुरान में इदरीस को याद करो। अल्लाह सारे नबियों का नाम ले ले के फरमाता है फ़लाँ मेरे नबी को याद करो, फ़लाँ को याद करो, फ़लाँ को याद करो, फ़लाँ को याद करो। और सब को याद करें और जिनके सदके सारा कुछ बनाए उनको ना याद करें। इसलिए कभी हम मिलादुन नबी की महफ़िल मनाते हैं, कभी मेराजुन नबी की महफ़िल करते हैं, और कभी आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की महफ़िल, अहले बैत की अज़मत और शान की महफ़िल, कभी सहाबा इकराम की अज़मत और शान की महफ़िल, कभी हुज़ूर की उम्मत के औलिया और सालिहीन की अज़मत और शान की महफ़िल। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे बंदों का तज़किरा करो, मेरे बंदों को याद करो। अम्बिया अलैहिस्सलाम को याद करना, उनका ज़िक्र करना, उनकी अज़मत और शानों का तज़किरा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत पाक पे अमल कर रहे हैं। और सारे नबियों में से जो अफ़ज़लुल अंबिया नबी हैं,
جو مبدأ کائنات ہیں، جو مصدر کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل الانبیاء ہونا۔ اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب رسول ہیں مگر بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جس کو ہم نے، اللہ پاک نے فرمایا درجات میں سب پر زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔ یہ جو فرمایا سب کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، رسول تشریف لائے، اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو جتنی صفات عطا فرمائیں، جتنے کمالات عطا فرمائے، جتنے معجزات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے جمع کر کے تاجدار کائنات کو دے دیے۔ عرفاء فرماتے ہیں اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بکھیر دو تو 1.25 لاکھ نبی بن جائیں گے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات کو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے کمالات کو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے معجزات کو جمع کر دو تو ذات مصطفیٰ بن جائے گی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب ہم فضیلتوں کے باب کو کھولتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ اپنی امتوں کو کہتے، مثلا ابراہیم علیہ السلام وہ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی کہتے کہو لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے سوال کیا سرکار جس اللہ کو آپ ہم سے منوا رہے ہیں، جس کی توحید ہم سے بیان کروا رہے ہیں اور جس کی توحید پر ہم سے گواہی لے رہے ہیں اور جس کی توحید کا ہم سے اقرار کروا رہے ہیں، اس وحدہ لا شریک رب کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہر پیغمبر نے آگے سے یہی جواب دیا، دیکھا تو نہیں ہے مگر بات پکی ہے۔ جی کیسے بات پکی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے۔ حضور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے تو پیغمبروں نے کہا دیکھا تو جبرائیل نے بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جب رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان بھی حجاب ہوتا ہے۔ تو اگر سارے کے سارے نبی بس یہی کہتے رہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، دیکھا نہیں مگر بات سچی ہے، اور کوئی ہستی ایسی نہ ہو جس نے کہا ہو کہ میں نے دیکھا ہے، تو بات کچی رہ جاتی ہے۔ سب نبی یہی کہتے رہے کہ وہ ہے، مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی، اللہ رب العزت نے محبوب کو مالا اعلیٰ میں بلایا، سارے حجابات اللہ نے اٹھا دیے، اپنے حسن مطلق کو اللہ نے محبوب کے سامنے بے نقاب کر دیا، اپنے حسن لازوال کو محبوب کے سامنے بے نقاب کر دیا، اپنا سارا کا سارا حسن محبوب کو دکھایا اور دکھا کے فرمایا محبوب اب جا کے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔
صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ آقا وہ کیسا ہے؟ فرمایا بڑا خوبصورت ہے، اللہ بہت حسین ہے۔ تو پہلا حضور علیہ السلام کا کمال یہ ہے، سب انبیاء علیہ السلام پر فضیلت یہ ہے، سارے انبیاء پر بھی، سارے انبیاء کی امم پر بھی نہ کسی نبی کے حصے میں یہ فضیلت آئی، نہ کسی نبی کے کسی امتی کے حصے میں یہ فضیلت آئی۔ اگر یہ فضیلت نصیب ہوئی ہے تو فقط تاجدار کائنات کو ہوئی ہے۔ قیامت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اللہ کے حسن پاک کا جلوہ کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آج لوگ بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ آیت پڑھ کے کہیں گے کہ جی دیکھیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بڑا آرام سے یہ بات کہتے ہیں، مگر کبھی آپ نے غور کیا سرکار کے ایمان اور ہمارے ایمان میں بڑا فرق ہے۔ ہم سب کا ایمان دل دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، ہم نے اللہ کو دل دیکھے مانا ہے، مگر مصطفیٰ کا ایمان وہ ہے کہ حضور سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ ہم تو ایمان میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم تو ایمان میں سرکار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سرکار کا ایمان دیکھا ہوا ہے اور ہمارا ایمان بن دیکھا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر دوسری فضیلت آقا علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، جتنے بھی رسول تشریف لائے، اللہ پاک نے ہر نبی کو کسی نہ کسی خاص علاقے کا نبی بنا کے بھیجا، کسی خاص قوم کا نبی بنا کے بھیجا، کسی خاص وقت کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے فرمایا محبوب وہ اور نبی تھے جن کے زمانے محدود تھے، جن کے علاقے محدود تھے، جن کی نبوت محدود تھی۔ میرے محبوب تو محبوب ہے، میں جہاں تک کا رب العالمین ہوں تو وہاں تک کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا میرے محبوب وہ اور نبی تھے جو کسی خاص بستی کے لیے نبی، کسی خاص شہر کے لیے نبی، کسی خاص علاقے کے لیے نبی، کسی خاص قبیلے کے لیے نبی۔ میرے محبوب تجھے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ ارے محبوب عام تو عام رہ گئے، میرے محبوب تجھے تو نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ یا کہ باتیں آئیں گی، سنیں گے بسم اللہ۔ تو عزیزان محترم فرمایا میرے محبوب جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ تیری نبوت اور رسالت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ پہلی امم کے احوال پڑھیں آپ، ان کے لیے عبادت کرنے کی جگہ ایک مخصوص تھی، ایک خاص مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے، کوئی خاص جگہ ہوتی تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے، بس اس کے سوا کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں وہ لکڑی کی مسجدیں بناتے، اور جب وہ غزوات پہ جاتے، جنگوں میں جاتے، تجارت کے لیے جاتے تو اپنی مسجدیں بھی اٹھا کے ساتھ لے جاتے۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا، عبادت کا وقت ہوتا، مسجد کو نیچے رکھتے، اس کے اندر جا کے نماز پڑھتے۔ کتنی مشکل تھی، کتنی مشقت تھی، کتنی پریشانی تھی۔ اب باری آ گئی نبی آخر الزمان کی، اب باری آ گئی افضل الانبیاء کی، اب باری آ گئی محبوب خدا کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب
وہ اور نبی تھے جن کے لیے اور جن کی امتوں کے لیے سخت احکام تھے۔ محبوب یہ تیرے لڑ لگے ہیں، یہ تیرے غلام ہیں، یہ تیرے امتی ہیں، یہ تیرے حصے میں آ گئے ہیں، ان کے گلے میں تیری غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے۔ اے محبوب ان کے لیے وہ احکام نہیں ہیں۔ اے میرے حبیب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آقا کے قدمین شریفین جو ہی زمین کے ساتھ مس ہوئے، اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب تیرے قدموں کے طفیل ساری زمین ہی پاک ہو گئی ہے، ساری زمین ہی مسجد ہو گئی ہے، تیرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھے۔ اب دیکھیں ہم مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، دکان پہ بھی پڑھتے ہیں، دفتر میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں چاہیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کے قدموں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، انصار کی آمد۔ پھر عزیزان محترم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے اللہ پاک نے ان کو صرف ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی پیغمبر کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 عطا کیے، کسی کو 4 عطا کیے، سب سے زیادہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ اب باری آئی تاجدار کائنات کی تو اللہ نے فرمایا محبوب آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کے معجزے بھی دیتا ہوں اور وہ معجزات بھی عطا کرتا ہوں جو کسی اور نبی کے پاس تھے ہی نہیں۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، کسی کے پاس فقط ایک معجزہ، کسی کے پاس 2 معجزے، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزے، اور سارے نبیوں کی اگر عدد کریں تو بعض روایات میں آتا ہے 1,24,000 نبی ہوئے، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 نبی ہوئے۔ اگر 1,24,000 نبی بھی کرو اور ایک ایک معجزہ بھی کرو تو 1,25,000 معجزہ تو یہی ہو گیا۔ 1,25,000 معجزہ تو یہی ہو گیا، اور اس کے علاوہ پھر اللہ نے فرمایا محبوب وہ معجزے بھی دے رہا ہوں جو کسی اور نبی کے پاس نہیں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے ہمارے آقا کی۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، بتاؤ اس میں کیا غلط ہوگا؟ ارے اعتراض کرنے والوں آ کے دیکھو تو صحیح، ہم تو حضور کی شانیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہماری روح کو فرحت ملتی ہے، ہمارے قلوب و اذہان منور ہو جاتے ہیں۔ ہم ان محافل میں، ان مجالس میں عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کی کیا شان تھی۔ جیسے جیسے لوگوں اپنے پیغمبر کی شان کا پتہ چلتا ہے ویسے ویسے دل میں نبی کی عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں جیسے جیسے عظمت پیدا ہوتی جائے ویسے ویسے محبت ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے محبت ہوتی جائے ویسے ویسے پھر نگاہ مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہاں حضور کی شان بیان کرتے ہیں، جمع ہوئے ہیں اپنے آقا کی عظمت اور شان سننے سنانے کے لیے، بتاتے ہیں جمع ہو کے لوگوں کو آؤ تمہیں بتائیں ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے پیغمبر تشریف لائے، کوئی نبی صرف ایک بستی کا نبی، ایک بستی میں 3 نبی بھی آئے، کوئی نبی صرف ایک قبیلے کا نبی، کوئی نبی صرف ایک علاقے کا نبی، اور ایک خاص وقت کے لیے نبی۔ جب وہ وفات پا گئے ان کا زمانہ ختم ہو گیا، آگے دوسرے نبی آ گئے، ان کا زمانہ شروع ہو گیا۔ مگر آقا علیہ السلام کی باری آئی
تو اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ یہ تو موضوع نہیں نا، وگرنہ میں آپ کو بتاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت۔ حضور علیہ السلام فرشتوں کے بھی نبی ہیں، حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، سرکار جنات کے بھی نبی ہیں، میرے آقا شجر و حجر کے نبی ہیں۔ آپ سنیں گے آقا علیہ السلام چرند و پرند کے نبی ہیں، آقا علیہ السلام حشرات الارض کے نبی ہیں۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک کہ آقا علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بعض پیغمبر ایسے تھے جن کا کام صرف تبلیغ کرنا تھا، صرف تبلیغ کرنا تھا، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بعض پیغمبر وہ ہوئے جو تبلیغ بھی کرتے تھے اور اس وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کے ساتھ ٹکر بھی لیتے تھے۔ بعض پیغمبر وہ تھے جن کو اللہ پاک نے تبلیغ کا کام بھی سونپا اور ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، جس طرح جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی تو اعلان ہوا آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ میرے مصطفیٰ وہ اور تھے جن کو ایک ایک وصف سے متصف کیا، تو وہ ہے کہ سارے اوصاف تیری ذات میں جمع کر دیے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے محبوب کو آدم کی صفوت بھی دے دو، فرشتوں میرے محبوب کو نوح کی گریہ و زاری بھی دے دو، میرے محبوب کو یحییٰ کا زہد بھی دے دو، میرے محبوب کو یوسف کا حسن بھی دے دو، میرے محبوب کو ابراہیم کی خلت و دوستی بھی دے دو۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کے سارے کمالات، سارے معجزات، سارے اوصاف جمع کر کے میرے مصطفیٰ کو دے دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، اطاعتوں، سخاوتوں، قربانیوں کے بعد جس مقام پہ پہنچے تھے وہ مقام میرے مصطفیٰ کو آج پہلے دن سے ہی دے دو تاکہ دنیا کو پتا چلے باقی نبیوں کا سفر جہاں ختم ہوا تھا مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا جیسی کسی اور کی ہے شان؟ باز از خدا بزرگ قصہ تو ہی مختصر۔ ہاں جی، قلم ہی توڑ دیا۔ اور علامہ فرماتے ہیں ہائے ہائے، فرماتے ہیں ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سارے فرشتے اور سارے جنات اور سارے انسان وہ کلمے پکڑ لیں اور ساری کائنات کے سمندر، دریا، نہریں، آبشاریں، چشمے سیاہی بن جائیں اور یہ سارے کے سارے شان مصطفیٰ لکھنے لگ جائیں۔ فرماتے کلمے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، مگر شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے۔ بتاؤ سرور آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہر روز یہاں حضور کا ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں نشہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا دل خوش رہتا ہے۔ آپ کو بتا نہیں سکتے دل کے اوپر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، کن کن کیفیات کا ورود ہوتا ہے دل کے اوپر۔ گلی میں جاتے جاتے حضور کی کوئی بات یاد آ جائے رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم پڑھیے، اس سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی،
فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ پاک نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم کی بات آئی، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت داؤد کی باری آئی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کی۔ ہر نبی، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کے بارے میں فرمایا نبی بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مگر جب حضور کی بات آئی تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ الغرض فرمایا سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا میرے مصطفیٰ وہ یہاں آ کے بنتے رہے، تو وہاں سے ہی بن کے آیا، وہیں سے بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جیسا میں نے عرض کیا 1.25 لاکھ پیغمبروں کے کمالات کو جمع کرو تو تاجدار کائنات کی ذات بن جاتی ہے، اور اگر تاجدار کائنات کے معجزات کو بکھیر دو تو 1.25 لاکھ نبی بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے عالم ازل میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے میثاق عہد لیا، فرمایا اے نبیوں نبوت دیتا ہوں، رسالت دیتا ہوں، کتاب و حکمت دیتا ہوں، این اس وقت تمہاری نبوت رسالت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے کمالات معجزات کا ڈنکا بج رہا ہو، این اس وقت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے میرا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سچے تھے۔ تو فرمایا اے نبیوں جب میرا محبوب تشریف لے آئے لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے محبوب پہ ایمان لانا، میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا، اور فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس وعدے سے پھر گیا وہ نافرمانوں سے ہو جائے گا، اس سے نبوت اور رسالت سلب کر لی جائے گی۔ یہ اللہ کن کو فرما رہا تھا؟ جو انبیاء ہیں، جو معصوم ہیں، جو خطا سے پاک ہیں، ان سے فرما رہا تھا خبردار اگر میرے محبوب کی غلامی کا ڈنکا نہ بجایا تو یاد رکھو نبوت بھی سلب کر لوں گا۔ نبیوں کی امتوں کو حکم تھا نبیوں پہ ایمان لاؤ، اور لتؤمنن میں فرمایا نبیو تم میرے مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، سرکار نبیوں کے بھی نبی، لتؤمنن بہ، فرما کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ وہی نبی رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے گا۔ تو دوستو آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہو گئے۔ پھر عزیزان محترم، پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے، کسی کے پاس 1 معجزہ، کسی کے پاس 2 معجزے، کسی کے پاس 3 معجزے، کسی کے پاس 4 معجزے، وہ اپنے امتیوں کو جمع کرتے اور اپنا معجزہ دکھا کے کہتے یہ دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، نکالتے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکنے لگ جاتا، یہ چمکتا ہوا ہاتھ دکھا کے فرماتے یہ دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے، زندہ کر کے فرماتے یہ دلیل ہے میں نبی ہوں۔ کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے فوراً شفا ہو جاتی، فرماتے یہ دلیل ہے میں نبی ہوں۔ مادر زاد اندوں کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے فوراً بینائی آ جاتی، فرماتے یہ دلیل ہے میں نبی ہوں۔ تو سارے نبی اپنا 1-2 معجزے دکھا کے بتاتے کہ یہ دلیل ہے میں نبی ہوں۔
مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی تو آقا علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا دیکھو یہ معجزہ ہے اور دلیل ہے میں نبی ہوں، نہ فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا وہ اور تھے جو یوں کہتے تھے یہ معجزہ دیکھو یہ معجزہ دیکھو، اگر میں بھی کہوں تو مجھ میں ان میں کیا فرق رہے گا، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ تم مانگتے جاؤ میں مصطفیٰ دکھاتا جاتا ہوں۔ سلونی اما شئتم، جو سوال کرو گے جو کہو گے وہی دکھا دوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا فرمائی۔ پھر عزیزان محترم یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، ہمارے ایک دو پیغمبروں کا ہم ذکر کریں گے، ان کے فضائل کا، پھر ان کے تقابل میں حضور علیہ السلام کی فضیلت کا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا اور ان کو ابو البشر بنایا، سب انسانوں کا باپ بنایا۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ سارے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ مگر عزیزان محترم حضرت آدم علیہ السلام کی بلا شبہ یہ بڑی فضیلت ہے، اب توجہ کرنا ہم تنگوش ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بلا شبہ یہ بڑی شان ہے کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ عمل ایک خاص وقت کے لیے وقوع پذیر ہوا، ایک خاص وقت کے لیے وقوع پذیر ہوا اور پھر اختتام پذیر ہو گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو صرف ایک بار سجدہ کیا، بس ختم۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، تکریم کے لیے تھا، آپ کی شان دکھائے جانے کے لیے تھا۔ مگر جب باری آئی تکریم مصطفیٰ کی، جب باری آئی تعظیم مصطفیٰ کی، جب باری آئی شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ دکھائے جانے کی، تو اللہ پاک نے وہ عمل چنا، آدم علیہ السلام کے لیے وہ عمل چنا کہ صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ اس میں شریک نہیں ہوا۔ اب میری شان پاک ہے کہ میں کسی بندے کو سجدہ کروں، بس جب مصطفیٰ پاک کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کا وقت آیا، محبوب کی عظمت اور شان دکھانے کا وقت آیا، تو حضور کی عظمت کے لیے وہ عمل چنا۔ فرمایا یہ نہیں کہا کہ فرشتوں تم میں سے ایسے کرو، میں نہیں، ٹھہرو دیکھو پہلے میں خود خدا یار کی کیسے تکریم کرتا۔ تو خود رب العالمین نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا، درود بھیجا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خود درود بھیجا اور پھر بھیج کے فرشتوں سے فرمایا آؤ اب تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، وہ خود تو درود بھیج رہا تھا، سارے فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اب سارا عالم بالا والا، سارا عالم انوار، سارا عالم قدس درود بر مصطفیٰ سے گونج اٹھا۔ تو اس نے کہا اے عالم عرض کے رہنے والوں، عالم سماوات کا عالم بتاؤں، حال بتاؤں؟ جی مولا، میں اوپر تو یہ حال ہے کہ میں اور میرے سارے نوری فرشتے میرے یار پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اے زمین پہ بسنے والوں، اے ایمان والوں، آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تاکہ میں، تم، ہم سارے کے سارے مل کر مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور اگلا نکتہ، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک بار سجدہ کیا، یہ عمل ایک بار وقوع پذیر ہوا اور اختتام پذیر ہو گیا۔ مگر جب درود بر مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا یصلون علی النبی، مضارع کا صیغہ رکھا۔ اس نے کہا لوگوں میں ہمیشہ ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، مولا تو
تو ہمیشہ سے کیا کر رہا ہے، ہمیشہ کیا کرتا رہے گا؟ اس نے کہا بتا تو دیا، یصلون علی النبی، یار پہ درود بھیجتا رہتا ہوں، اجل سے بھیج رہا ہوں اور ابد تک بھیجتا رہوں گا۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام اور تاجدار کائنات کی فضیلت میں کتنا فرق ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی تو سمجھو کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کیوں؟ بات اس لیے کہ کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، جس کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو۔ پھر عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے اسماء سکھا دیے، چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں سے افضل ہو گئے کہ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولا تیری ذات پاک پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک تو علم۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے سارے بتا دیے، کیوں کہ اللہ نے آپ کو سکھا دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے اسماء بتائے، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ آپ کو قرآن پڑھایا ہے، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سارا کا سارا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ محبوب ہم نے سارے علوم قرآن میں جمع کر دیے اور وہ قرآن تیرے سینے میں رکھ دیا۔ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اتنا کھولا اتنا کھولا اتنا کھولا کہ ازل سے لے کے ابد تک سارے علم آپ کے سینے میں رکھ دیے۔ پھر عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے۔ آگے آ جائیں، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے مشرق سے لے کے مغرب تک کی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو جنات پر حکومت عطا فرمائی، ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی، چرند پرند پر آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور چرند پرند جنات جانوروں کی بولیاں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور آپ تخت پر بیٹھ جاتے اور آپ کے درباری جنات ہوتے اور انسان ہوتے، اور ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تھی، ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی اور پرندے اوپر اڑ اڑ کے اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ بڑی شان تھی آپ کی، صبح کی سیر میں آپ 2 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے، بڑی شان تھی آپ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکری جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے، جس طرح بتا رہا ہوں دربار میں انسان بیٹھے ہیں، جنات بیٹھے ہیں، اوپر پرندے پرواز کر رہے ہیں۔ بڑی شان تھی آپ کی، یہ لشکر تھا آپ کا، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جنگ بدر ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے پریشان ہے، میرا محبوب میرے آقا پہ اتنی الہا و زاری کی کیفیت ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بے خودی میں فرماتے جا رہے ہیں میرے مولا یہ میرے مٹھی بھر غلام ہے، اگر یہ بھی آج شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس طرح الہا و زاری کی کیفیت تھی کہ حضور کی چادر مبارک بھی کندھوں سے نیچے گر گئی۔ اللہ پاک نے محبوب کی دل جوئی کے لیے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے درباری جنات ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں،
مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیوں مغموم ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیج رہے ہیں۔ پھر محبوب کی دل جوئی کے لیے فرمایا محبوب ابھی بھی خوش نہیں ہے تو 3000 بھیج دیتے ہیں۔ ہاں جی بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، محبوب 3000 بھیج دیتے ہیں۔ پھر اور دل جوئی کی میرے مصطفیٰ ابھی بھی خوش نہیں ہے تو بِخَمْسَةِ آلَافٍ 5000 فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ سونیا آگے بھی خوش نہیں ہے، انی معکم، میں بھی آپ نال ہی آ رہا ہوں، میں خود بھی ساتھ آ رہا ہوں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات فرمائی، انہوں نے فرمایا حضور کی مدد کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، وہ جو 1000 کافر تھے ان کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ آپ کو یہ بات اس طرح سمجھ آ جائے گی، آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل لوط علیہ السلام کی قوم کو جب آپ اٹھا کے لے گئے تو کیا کیفیت تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کے جتنے شہر تھے، جتنی بستیاں تھیں، جتنے علاقے تھے، 7 زمینوں کے نیچے تحت الثرا سے میں نے اپنے پر کی نوک کے اوپر سب کو اٹھا لیا اور اٹھا کے آسمان کے اتنا قریب لے گیا کہ آسمان والوں نے ان کی بکریوں، ان کے مرغوں، ان کے جانوروں کی آوازیں سنی اور وہاں لے جا کے الٹ کے پھینک دیا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو تحت الثرا سے اٹھا کے لے گیا سارے شہر، سارے بستیاں، تے کتنا کو وزن محسوس ہویا؟ ایس کی تھی آقا ایویں ہی سمجھو مچھر دا پار میرے اتنے رکھا ہے ایسے، ہائے 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 ایسے ہی سمجھے جیسے مچھر کا پار اٹھایا ہوا ہے۔ تو بھئی فرشتے کی تو اتنی طاقت ہے، سرکار کی مدد کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا، مگر فرمایا محبوب 1000 فرشتہ بھیج رہے ہیں، ابھی بھی خوش نہیں ہے تو 3000 بھیج دیتا ہوں، ابھی بھی خوش نہیں ہے 5000 بھیج دیتا ہوں، ابھی بھی خوش نہیں ہے سونیا میں آپ ہی نال آ رہا ہوں۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں لوگوں اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ محبوب 5000 فرشتہ بھیج رہا ہوں اور انی معکم، میں بھی ساتھ آ رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ سارے نبیوں پر تاجدار کائنات کی فضیلت ظاہر ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، آقا کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، سرکار کی عزت عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا۔ تو عزیزان محترم حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ اب میں حضور کے معجزات سنانے لگ جاؤں تو رات چھوٹی ہو جائے گی۔ میرے آقا کی یہ شان ہے، حضور سے درخت بھی باتیں کرتے تھے، میرے آقا سے پتھر باتیں کرتے تھے، میرے آقا کے کہنے پر گونگے کلام کرنے لگ جاتے تھے۔ ارے میرے محبوب کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ آقا صحابہ اکرام سے فرماتے میرے صحابہ ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے کی بات ہے، آقا علیہ السلام فرماتے بے شک سے پہلے کی بات ہے، شہر مکہ کے باہر ایک پتھر ہے، حضور فرماتے آج بھی میں اس کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، تو وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا، جب بھی میں گزرتا شہر سے نکل کے جاتا تب بھی وہ مجھے سلام کہتا، اور شہر سے باہر واپس شہر میں داخل ہونے لگتا تو پھر بھی وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ ارے تم کہتے ہو 40 سال تک حضور کو یہی پتہ نہیں تھا نبی ہے کہ نبی نہیں، اور پاگلا یہاں تو پتھر بھی پہچان رہے ہیں کہ رسول اللہ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، خدا کی قسم
آقا علیہ السلام کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ آقا کے جہاں قدم لگتے وہ جگہ سبز ہو جاتی۔ آقا کی یہ شان تھی کہ میرے آقا پتھروں کے پاس، پہاڑوں کے پاس سے گزرتے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتے، اور بارہا مرتبہ سنایا آقا علیہ السلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے کہا، عرض کی آقا میرا بیٹا بڑھائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے لیے، جناب کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ ہماری سرکار نے کہا ٹھیک ہے بنوا دو۔ تو وہ اگلے جمعے ممبر بنوا کے لے آئی۔ آقا علیہ السلام اس ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہو گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اچانک ایک درد بھری آواز آنے لگی، اس طرح درد بھری آواز آتی تھی جس طرح کوئی حاملہ اونٹنی درد کی وجہ سے بولتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، یا جس طرح کوئی بچہ بھوک سے بلکتا ہے تو اس کی سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ رونے کی آواز، یہ سسکیوں کی آواز، یہ بلکنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، اس کھجور کے خشک تنے کے پاس گئے، اس کو ایسے کلاوے میں لیا، قربان جائے اس کھجور کے تنے پر۔ جب حضور نے کلاوے میں لیا اور پیار کیا تو یہ بچے نہیں ہچکیاں لے لے کے ایسا ایسا چپ ہو جاتے، تو وہ چپ کر گیا۔ فرمایا بتا ابھی تجھے سرسبز و شاداب کر دوں یا جنت کا درخت بنا دوں؟ یہاں مولانا روم فرماتے ہیں اے انسان، اور تجھ سے تو وہ کھجور کے خشک تنے ہی اچھے تھے جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتے تھے، جو ہجر رسول میں تڑپتے تھے، جو محبت مصطفیٰ میں سسکیاں لے لے کے روتے تھے۔ تو کائے کا انسان ہے، تجھ سے تو وہ کھجور کے خشک تنے ہی اچھے تھے جن کو حضور کی محبت کی دولت نصیب تھی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا بتا ابھی سرسبز و شاداب کر دوں کہ لوگ تیری کھجوریں کھائیں یا جنت کا درخت بنا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں آقا مجھے جنت کا درخت بنا دیں۔ پھر مولانا روم فرماتے ہیں اے بندے تجھ سے تو وہ کھجور کا تنا ہی اچھا ہے، تو سارا کچھ دنیا کو بنائے پھرتا ہے، اس نے آخرت کو فوقیت دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو صرف پرندے باتیں کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ لکڑیاں، وہ خشک تنے بولتے تھے جن کی زبان بھی نہیں تھی، جن کو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور اماں حلیمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے کے گئی، خدا کی قسم میرے گھر کی کھجوریں، قحط کا زمانہ تھا، جل گئی تھیں، خشک ہو گئی تھیں، جو ہی سرکار کو گھر لے گئی میری کھجوریں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کے آ گیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر بتا دوں؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا اچھا بتا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اللہ جی یہ تو پھر کمال بات ہوگی، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا کان کے قریب کر، کان کے قریب کیا تو وہ کنکریاں پڑھنے لگ گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ ایسے غصے سے پھینک کے اللہ پتھراں کا بھی جادو کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ مجھے بتاؤ کبھی پتھر کبھی کنکریاں بولتی ہیں؟ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے تو بولنے والے پرندے بولتے تھے، سرکار سے تو پتھر کلام کرتے تھے، خشک لکڑیاں کلام کرتی تھیں۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام جب خیبر کے مقام پہ پہنچے ہیں غزوہ خیبر میں، تو یہودی عورت نے تھوڑا تھوڑا گوشت، تھوڑا تھوڑا گھاس کے اندر، چارے کے اندر زہر ڈال ڈال کے بکری کو کھلا کھلا کے پالا تھا، اور اس زہر والی بکری کی ران لے کے آئی بھون کے، اور سرکار کو ہدیہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ کھا لیں۔ اب وہ زہر آلود گوشت تھا،
سرکار نے لقمہ پکڑ کے منہ میں ڈالا، وہ گوشت بول پڑا، آقا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو صرف پرندے باتیں کرتے تھے، یہاں تو ہر چیز میرے آقا سے باتیں کرتی ہے۔ اور عزیزان محترم، سلیمان علیہ السلام آپ سرکار کی حکومت ہواؤں پر تھی۔ کن پر تھی؟ ہواؤں پر تھی، مگر تاجدار کائنات کی جب سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی حکومت آسمانوں پہ بھی نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے حکم پر بادل آ کے برسنے لگ جاتے تھے، آقا علیہ السلام کا اشارہ ہوتا چاند ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ ان کے تخت کو ہوا اڑاتی تھی، مگر ان کا تخت آسمانوں کے نیچے نیچے رہتا تھا۔ مگر سرکار کے لیے اللہ جو تخت لایا، جو تخت بھیجا، وہ براق تھا، اس کے اوپر محبوب کو بٹھایا، وہ آسمانوں کے نیچے نیچے نہیں، ساتوں آسمانوں سے بھی گزر گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گیا، اور پھر آگے رف رف کا تخت آیا، اس پہ بٹھا کے محبوب کو عرش مولا پہ لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت تو آسمان کے نیچے نیچے رہتا تھا، مصطفیٰ کے تخت عرش اولا پہ پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے، بڑا کمال ہے کہ 3 میل کی مسافت ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ پاک نے بیان کیا 3 میل کی مسافت ہے۔ 3 میل کی مسافت پہ چیونٹیوں کی ملکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر القاء کر دیا، وحی کر دی اللہ نے۔ تو اس نے ساری چیونٹیوں سے کہا جلدی جلدی اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ 3 میل کی مسافت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے 3 میل کی مسافت سے اس چونٹی کے کلام کو سن لیا۔ سبحان اللہ۔ بڑا کمال ہے کہ 3 میل کی مسافت سے کلام سن لیا۔ مگر جب ہم زندگی مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی مطہرہ کو پڑھو۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ایک دن آئے، عرض کی آقا میں آپ کو آپ کے بچپن کی بڑی عجیب و غریب بات نہ سناؤں؟ میں چچا سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے آیا، گھر آیا آپ کے، تو میں نے دیکھا آپ پنگھوڑے میں تھے اور آپ اپنی انگلی کو کبھی ادھر لے جاتے تھے، کبھی ادھر لے جاتے تھے، کبھی ادھر لے جاتے تھے۔ میں نے آپ کی انگلی کا تعاقب کیا اور پھر انگلی کے ساتھ آپ کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو میں نے دیکھا آپ چاند سے کھیل رہے تھے۔ آپ جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر پھر جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا میں اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں؟ میں محبوب فرمائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امی آمنہ کے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا، اور اللہ لوح محفوظ پہ قلم چلاتا تھا، خدا کی قسم اس قلم چلنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا اور جان جاتا تھا میرے رب نے کیا لکھا ہے کیا مٹایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر ہی نہیں آسمان پہ بھی ہے، جیسے بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ زمین پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میرے وزیر ہیں، آسمانوں پر جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں۔ تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جو بادشاہ ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے حضور کی حکومت کے 2 صوبے تھے، ایک زمین صوبہ تھا، ایک آسمان صوبہ تھا۔ شب معراج اللہ نے فرمایا محبوب دوسرے صوبے کا بھی دورہ کر جا۔ حضور اوپر دوسرے صوبے کا دورہ کرنے گئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں آسمان پر بھی حکومت تھی کہ ایسے اشارہ فرماتے تو چاند کے بھی ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ پھر عزیزان محترم اب ہم تھوڑا ذکر کریں گے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا،
اور ان کے فضائل کے تقابل فضائل مصطفیٰ کو سنایا آپ کو. پھر آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا اور تقابل میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا. اب ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان پڑھیں گے اور اس کے تقابل میں شان مصطفیٰ کو پڑھیں گے. جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں محققین بیان فرماتے ہیں جس طرح جتنا ذات کلیم اور ذات حبیب میں فرق ہے، جتنا ذات کلیم اور ذات حبیب میں فرق ہے ماتے اتنا ہی ان کے کلام میں فرق ہے. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں کلیم عرض کرتے ہیں، فرماتے انا معی یا ربی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. توجہ کرنا، بڑی لطیف بات ہے. فرماتے انا معی یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے میرے ساتھ لائے اور پھر رب لائے. مگر جب ذات مصطفیٰ کی باری آتی ہے، آقا علیہ السلام غار ثور میں ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، دشمن تعاقب کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ آ گئے ہیں. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. عرض کی آقا دشمن تو پہنچ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا پریشان ہوتا ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ ہمارے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، اور تاجدار کائنات فرماتے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عرض کی حضور ہمیں پیاس لگی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. آپ کی قوم نے کہا حضور ہمیں پیاس لگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، پتھر شک ہو گیا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے. آپ نے دل میں سوچا مولا اگر 11 ہون گے تو پھر بھی گڑبڑ ہو جائے گی، 13 ہون گے تو پھر بھی گڑبڑ ہو جائے گی. 12 قبیلے تے 12 ہی چشمے ہونے چاہیے. اب نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. تو بڑی شان ہے آپ کی کہ آپ نے عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. بڑی شان ہے. مگر مفسرین فرماتے ہیں بتاؤ چشمے جاری ہوتے کہاں سے ہیں؟ بھئی پہاڑوں پتھروں سے ہی تو ہوتے ہیں. مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، صحابہ کرتے آقا پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، وضو کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب تم ہی عصا پکڑتے کسی پتھر کو جاتے جا کے عصا مار. میں نہیں سونا اور سی جنوں یہ تکلیف دینا سا، تو محبوب ہے. سرکار نے ایک برتن منگوایا، فرمایا سارے اپنے اپنے مشکیزے اس کے اندر نچوڑ دو. نچوڑ دیے. اب اس پیالے کے اندر حضور نے ہاتھ ڈال دیا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن بیان کرتا ہے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، مگر تاجدار کائنات نے انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. پتھروں سے چشمے جاری ہوتے تو ہر کسی نے دیکھے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے کسی نے نہیں دیکھے. اور صحابہ نے پوچھا آقا یہ پانی کہاں سے آنے لگ گیا تھا؟ فرما اللہ نے حوض کوثر کا رابطہ انگلیوں سے جوڑ دیا. واہ واہ. اور پھر جب صحابی بیان کر رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا بھئی وہ پانی جو تم نے پیا، اپنے مشکیزے بھرے، جانوروں کو پلایا، وضو کیے، اپنے پاس پانی بھرا، پیا، کتنے لوگ تھے تم؟ انہوں نے کہا ہم تو 1500 تھے، مگر خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا. یہ حضور کی عظمت اور شان کا علم ہے. پھر عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا دریائے نیل میں تو دریائے نیل چل گیا، دریائے نیل چر گیا، اس کے اندر راستہ پیدا ہو گیا. بڑی بات ہے کہ عصا مار کے
دریا کے اندر راستہ پیدا کر دیا، دریا کو چیر کے رکھ دیا۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، فرمایا دریا کو چیرنا کیا بات ہے، میں چاند کو چیر کے دکھا دیتا ہوں۔ اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ پاک نے بھیجا فرعون کے دربار میں جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں انا نخاف، مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے، اس لیے ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ مگر جب باری آئی آقا علیہ السلام کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں فرعون جیسے ایک نہیں کئی فرعون تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، کئی فرعون تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ڈرے نہیں، اور یہ نہیں کہا مولا کسی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، نہیں، امر ہوا، حضور آ گئے اور ان کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اور پھر عزیزان محترم، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں۔ اب محبت سے 5-10 منٹ میں ختم کر دوں گا، پیار سے بیٹھیں۔ آپ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، الواح تورات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ طور پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کا پیغام آتا ہے وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ اپنے نالین، اپنے جوڑے اتار دے، یہ وادی پاک ہے، یہ وادی مقدس ہے، پاک ہے، کیونکہ جب تو اس پہ آتا ہے تو تیرے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہوں، اس لیے یہ وادی بھی مقدس ہو گئی ہے۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، حضور کسی پہاڑ پہ نہیں آئے ہیں، عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں، جوڑے اتارنے لگے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سونیا جوڑیاں سمیت ہی آ گئے، محبوب جوڑیاں نالین پاک سمیت تشریف لا۔ اور کمال جملہ لکھتے ہیں علماء، فرماتے ہیں لوگوں سنو، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے وہ مرکز تجلی ہو گیا۔ توجہ کرنا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے وہ مرکز تجلی ہو گیا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ جائے مصلی ہو گیا، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ عرش معلیٰ ہو گیا، عرش معلیٰ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ مگر جب باری آتی ہے تاجدار کائنات کی، حضور نہیں کہتے مولا سینہ کھول دے، وہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، سونیا اسی تیرا سینہ کھول نہیں دیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے میلاد پہ، یہ کرتے ہیں میلاد میں۔ یہ غلط ہو رہا ہے؟ بتاؤ روحوں کو وجد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایمان کو معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ ہارون، اے میرے مولا میرا بوجھ اٹھانے والا میرا وزیر ہارون کو بنا دے، میرا بوجھ اٹھانے والا، میرا ساتھ دینے والا، بوجھ اٹھانے والا میرا وزیر ہارون کو بنا دے۔ مگر جب ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ، محبوب اسی تیرا بوجھ اٹھا نہیں لیا نے۔ ہائے ہائے ہائے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ، محبوب کیا ہم نے تیرا بوجھ اٹھا نہیں لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بوجھ اٹھانے والے ہارون علیہ السلام ہیں، اور آپ خود دعا کرتے ہیں مولا ہارون کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ مگر جب ذات مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو اللہ محبوب کا بوجھ کسی سے نہیں اٹھواتا، ماتا محبوب ہم نے خود تیرا اتنی حسین ہے تو خود کتنا حسین ہوگا، پردہ ہٹا اپنا جلوہ کرا دے۔ اس نے کہا قال لن ترانی، اے کلیم تیری محبت طلب بجا صحیح مگر تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔
مگر جب باری آتی ہے تاجدار کائنات کی تو آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر چادر لے کے انداز دلبرانہ محبوب سرکار چادر لے کے بے نیازی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور رب العالمین جبرائیل کو بلاتا ہے، ماتا جبرائیل جنت سے سواری لے لے، جنت کا عالی شان حلہ لے لے، جنت کی نوری پوشاک لے لے، جنت کا نوری امامہ لے لے، جنت کے نوری نالین لے لے، جنت کی نوری سواری لے لے، لاکھوں فرشتوں کا جلوس لے لے اور میرے یار کے پاس جا اور میرے محبوب کے طلبوں کو پہنچا دے۔ جانتا ہے یہ کافوری لب ٹھنڈے لب بنائے کیوں ہیں؟ مولا کس لیے بنائے؟ میں اس رات کے لیے بنائے تھے کہ ایک رات آئے گی جب یار کو لینے کے لیے تجھے بھیجوں گا اور محبوب آرام کر رہا ہوگا، اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تو اپنے لبوں سے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے گا۔ سرکار کے قدمین شریفین کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، حضور نے آنکھیں کھولی، ماں جبریل خیریت ہے؟ عرض کی آقا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ملنے کا مشتاق ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، طور پہ آ کے کہتے ہیں ربی ارنی، وہ کہتا تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب محبوب کی باری آتی ہے تو خود جبرائیل کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جبرائیل جا میرے یار نو لے کے آ۔ واہ واہ۔ اور عزیزان محترم، کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں اور بار بار حضور کو بھیجتے ہیں، آقا 50 نمازاں کو نہیں پڑھیاں جانیاں، میری امت سے 2 نہیں پڑھی گئی، تو آپ مہربانی فرمائیں واپس جائیں۔ تو سرکار واپس جاتے ہیں، اللہ 5 کم کر دیتا ہے۔ اور اولیاء اللہ نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی التجا بھی 9 بار کی تھی۔ کتنی بار کی تھی؟ 9 بار۔ ربی ارنی ربی ارنی 9 بار کہا تھا، تو وہ دیکھ نہ سکے، پہاڑ جل گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں اچھا کلیم انتظار کر، ایسے تو دیکھ نہیں سکا، شب معراج محبوب کو سوئے لامکاں بلاؤں گا، تجھے چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دوں گا، تو نہیں ویکھ سکیا، میرا یار ویکھ ویکھ کے آئے گا، وہ جڑی اکھاں مینوں تک کے آن گیا تو انہاں نوں ویکھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کلیم مجھے پتا ہے نمازیں 5 ہی دینی ہیں مگر 50 دے دیں گے، اور پتہ ہے محبوب کو امت سے بڑا پیار ہے، محبوب امت کی خاطر بار بار آئے گا، تم بار بار بھیجتے رہنا، آقا اتنی بھی نہیں پڑھی جائیں گی، اتنی بھی نہیں پڑھی جائیں گی، میں 5 کم کرتا جاؤں گا، جب محبوب تیرے پاس آئے گا تو دیدار کری تیرا کم بڑھ جائے گا، جب میرے کو آئے گا میں دیکھاں گا میرا کم ہے۔ ہائے ہائے۔ تو 9 بار فرماتے کلیم وہ ہے جو چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کے دیدار حبیب کر کر کے خوش ہو رہے ہیں، مگر حبیب وہ ہے جو بار بار جا کے دیدار خدا کر کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان